نور مقدم قتل کیس مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار۔ عدالت نے ظاہر جعفر کی نظر ثانی اپیلیں خارج کر دیں۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا، استغاثہ نے دباؤ میں آ کر میرے موکل کا ٹیسٹ نہیں کرایا۔ جج نے بھی ٹرائل کے دوران میڈیا کا پریشر لیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلہ اخباری رپورٹنگ پر نہیں ہوتا، سوشل میڈیا کے دباؤ میں بھی نہیں آتے۔ ہم کب سے آپ کو سن رہے ہیں، کچھ تو گریس کا مظاہرہ کریں۔ 3 گھنٹے سے آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ ہائی کورٹ میں میڈیکل بورڈ تشکیل نہ دینے کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ خواجہ حارث نے لندن کے ہارلے اسٹریٹ کلینک کا خط عدالت میں پیش کر دیا۔ جسٹس صلاح الدین پینہوڈ نے ریمارکس دیے، حیرت کی بات ہے کہ مجرم کو مرضی کا وکیل نہ ملا لیکن لندن سے اس کے لیے خط آ گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی مجموعی ترقی اور نیشنل ٹیرف پالیسی کے نفاذ پر اجلاس۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے نیشنل ٹیرف کمیشن پر اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول ہماری اولین ترجیح ہے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال اور شفاف کارکردگی ملکی صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے۔ بجٹ کے لیے قومی اسمبلی اور سینیٹ اجلاسوں کی سمری ارسال۔ بجٹ اجلاس 10 جون کی شام 5 بجے بلانے کی تجویز۔ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا۔ وزیر اعظم خصوصی کابینہ اجلاس کی صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں کریں گے۔ اراکین کو وفاقی بجٹ پر بریفنگ دی جائے گی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ دستاویزات اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو بلا لیا۔ وفاقی وزراء اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ قومی اقتصادی کونسل آئندہ سال کی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی۔ اکنامک سروے 9 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکہ اب ایران کے خلاف دوبارہ جنگ نہیں کرے گا، صدر ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تک امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا جنگ نہیں ہوگی۔ سفارتی حل کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ جنگ مزید نہ پھیلے۔ اس وقت ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، معاہدے پر دستخط کے قریب ہیں، ممکن ہے رواں ہفتے ہی پیش رفت ہو جائے۔ ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ دشمن میدان جنگ میں ایران سے شکست کھا چکا ہے، ہم CIA کی سازشیں ناکام بنانے میں کامیاب رہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا رہنماؤں کے نام پیغام، کہا کہ دشمن ہائبرڈ جنگ پر توجہ دے رہا ہے۔ امریکہ نے ایک فوجی اڈہ بنایا ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وزیر خارجہ باسل آغاشی نے کہا کہ جتنی دیر بھی ضرورت پڑی ہمارے پاس جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت ہے۔ تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے لیکن مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، صرف امریکہ کو حملے کی اجازت دینے والے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ کویت نے ایئرپورٹ ٹرمینل پر حملے کی فوٹیج جاری کر دی۔ ویڈیو کویت کے محکمہ شہری ہوا بازی کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ حملے کے لمحے کو مختلف زاویوں سے دکھایا گیا ہے۔ فوٹیج میں ایک مثلث نما ڈرون ٹرمینل کی عمارت سے براہ راست ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ آخری مراحل میں داخل۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے منجمد فنڈز کا معاملہ ابھی حل ہونا باقی ہے۔ فنڈز جاری کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ معاہدے پر دستخط سے پہلے فنڈز جاری کرنے کے حق میں نہیں۔ امریکی صدر نے ثالثوں کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی منجمد اثاثوں کے لیے خصوصی فنڈ قائم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے لیے انتخابی مہم عروج پر۔ دیامر سے لے کر گلگت اور غزر تک سیاسی سرگرمیوں میں تیزی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو غزر کے فارسٹ ایکریشنل پارک میں جلسہ کریں گے۔ سکردو سے چلاس جاتے ہوئے روندو کے مقام پر کارکنان سے ملاقات، ریلی سے خطاب، پیپلز پارٹی امیدوار کو ووٹ دینے کی اپیل۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نگر کی تحصیل گلمیت پہنچ گئیں۔ آصفہ بھٹو خواتین میں گھل مل گئیں، عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز پوچھیں۔ خواتین خاتون اول کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشی سے نہال۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یادیں تازہ کیں۔ شازیہ عمری نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی گلگت کے مسائل کا حقیقی حل رکھتی ہے۔
بلاول بھٹو نوجوانوں کو بااختیار بنا کر گلگت بلتستان کی تقدیر بدلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ 7 جون کو عوامی طاقت، ترقی اور امید کی جیت ہوگی۔ گلگت فیصلہ کرے کہ انہیں کراچی جیسی صورتحال چاہیے یا لاہور جیسی، نعروں کا نہیں علاقے کی تعمیر و ترقی کا مقابلہ ہے۔ نون لیگ عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کا ہنزا میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا کہ ہم نے پورے ملک میں ترقیاتی منصوبوں سے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنایا ہے۔ نون لیگ اس علاقے کے مطالبات پورے کرنے کے لیے اہل ہے۔ آئندہ 5 سال میں ہنزا کی تقدیر بدل دی جائے گی۔ عابد شیر علی نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 50,000 میگا واٹ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اپنے صوبے میں تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، گلگت کو کیا دیں گے؟ اپنے حلقوں سے ہارنے والے بھی گلگت میں ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ جی بی کے غیور عوام ان کو مسترد کر دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا گلگت بلتستان میں کارنر میٹنگ سے خطاب، کہا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن مہم نہ چلانے دینا پری پول دھاندلی ہے۔ پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر تنہا کرنے اور رکاوٹوں کا سلسلہ نہ رکا تو اسمبلیوں کا بائیکاٹ اور سیاسی نظام سے علیحدگی پر غور کریں گے۔ ملک میں نئے سسٹم کے تحت بارشوں کا سلسلہ جاری، راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے سے بارش، اولے بھی پڑے، مختلف سڑکوں پر پانی جمع، اوکاڑا، گوجر خان، کلر کہار اور پنڈی کھیپ میں بارش ہوئی۔ لاہور میں آندھی، شیخوپورہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کوہ سلیمان کی رتھر پہاڑوں پر بارش کے بعد پانی گاج ندی میں داخل۔ مظفر آباد، باغ اور نیلم میں بھی بادل جم کر برسے، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ناران بابو سر شاہراہ 8 جون تک ٹریفک کے لیے بند۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل تک ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برستے رہیں گے۔ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ادارے الرٹ ہیں۔ نکاسیاب کے نظام کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔